الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور آپ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے جو برگزیدہ تھے اور رسول نبی تھے. ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور ہم نے انہیں قریب کر کے رازدار بنا دیا اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کے بھائی ہارون نبی عطا فرمائے. اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ سچے وعدہ والے اور رسول نبی تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے. اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا. صدق اللہ مولانا العظیم. تلاوت کردہ آیات بینات پر آج دو طریقے سے گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. پہلے گفتگو انتہائی مختصر اور تیز ترین ہوگی. بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں کچھ صفات ایسی ہیں، اللہ کرے کہ وہ صفات اور ان کا عکس جمیل اور رنگ ہم غریبوں کو بھی نصیب ہو جائے. ایک پیغمبرانہ زندگی میں کیا کیا رونق ہوتی ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی بات رب کائنات نے فرمائی تو لفظ ارشاد کیا کہ وہ رسول تھے، نبی تھے. ظاہر ہے کہ وہ تو ہم نہیں بن سکتے، نہ ہم رسول بن سکے نہ ہم نبی بن سکے. لیکن ایک چیز ہے، مخلصاً بڑے اخلاص والے تھے. اور اخلاص پر آپ جانتے ہیں الا عبادک منہم المخلصین. جب یہ آیت کریمہ ہمارا عنوان بنی تھی تو میں نے ڈیٹیل سے آپ کو ایک لمبی ترین روایت بتائی تھی جس کا مدعا اتنا تھا کہ اخلاص اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، جس کو چند جملوں کے اندر میں یوں کہنا چاہوں گا. ہر اچھے عمل کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے کہ اسے ہم ڈھنڈورا پیٹ کر لوگوں کو بتائیں ہی. تہجد کی 2 رکعت ادا ہو گئی ہیں تو لازم نہیں ہے کہ ہم 10 بندوں کو بتائیں بھی. 2-4 قرآن پاک ختم ہو گئے تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس کا شور شرابہ کریں. اللہ نے فضل کر دیا، 1 لاکھ 1.25 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ درود و سلام پڑھ لیا تو کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی حکم خدا بندی نہیں ہے کہ اوروں کو بتا کر ہی چھوڑو. اخلاص یہ ہے تم نے جو کیا اللہ کے حوالے کر دیا، کسی کو پتہ بھی نہ چل سکا تم نے رات کو کتنے ختم کیے ہیں قرآن کے، کوئی جان ہی نہ سکا کہ صبح تمہاری پیشانی سے کتنے سجدے ٹپکے ہیں، کسی کے علم ہی میں نہ آ سکا. اور اس کی مثال خود حضور پاک علیہ السلام مختلف موقعوں پر ارشاد کیا کرتے تھے. مختصر ترین الفاظ یوں کہہ دیتا ہوں کہ آپ جانتے نہیں ہو کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب صدقہ کرو تو یوں صدقہ کرو کہ دایاں ہاتھ جب دے تو بائیں کو پتہ ہی نہ چلے. یعنی یہ انتہائی اخفا. تو اپنی عبادات میں اپنے اللہ کو رازدان بناؤ، لوگوں کو چھوڑو وہ جانے یا نہ جانے، ان کے علم میں تمہاری بندگی، تمہاری ریاضت، تمہاری عبادت آئے یا نہ آئے، یہ مطلوب شریعت ہی نہیں ہے، یہ مطلوب مذہب ہے ہی نہیں ہے. بس مطلوب مذہب تو یہ ہے
کہ بندہ اپنے رب کے پیار میں بہت کچھ کر جائے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی، وہ مخلص تھے۔ رب کائنات نے کہا کہ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے ان کو طور کی دائیں جانب سے ندا دی اور اپنا قریبی کر کے تو انہیں ہم نے نجیہ کر دیا، رازدار بنا دیا۔ اس پر گفتگو کی دوسری جہت جو میں نے کرنی ہے، جب وہاں پہنچوں گا تو اس جملے پر چند باتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تیسری بات جان لیجئے کہ حضرت ہارون علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور بیان اس کا قرآن حکیم میں ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہارون علیہ السلام کو اپنی رحمت سے ہم نے نبوت عطا فرما دی۔ اور یہاں نہیں لیکن دوسرے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا بیان کیا۔ قرآن حکیم بھی انتہائی تیزی کے ساتھ عنوان بدل رہا ہے، ہم بھی تیزی کے ساتھ چند ایک اسباق لینے کے بعد آگے بڑھ جائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ رب کائنات نے کہا وہ رسول تو تھے ہی تھے، نبی تو تھے ہی تھے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ صادق الوعد تھے، اپنے وعدے کو سچا کر دینے والے تھے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کے مسلمانوں کے اندر زبان کی کوئی قیمت نہیں رہی، وعدہ نبھانے کی کوئی ذمہ داری، کوئی قیمت، کوئی احساس نہیں رہا۔ میں دیکھتا ہوں کہ عملی زندگی کے اندر بہت سارے لوگ اپنی زبانوں سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا جتنا رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ وعدہ کرتا ہے لیکن وعدہ نبھا نہیں سکتا، توڑ دیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے میں منافقت کی نشانی پائی جا رہی ہے۔ اور آپ کو سمجھ اتنی تو ہے کہ منافق ہونا اللہ کے ہاں یہ کوئی عزت والا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ ذلت اور رسوائی والا منصب ہے۔ ایک دوسرے نبی کی شان، پہلے نبی کی شان میں نے کہی، اللہ کرے کہ اس شان کا عکس جمیل ہمیں نصیب ہو جائے، یعنی اخلاص مندی۔ اور میں نے پھر کہا کہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی ایک شان ہے، خوبی ہے، وصف ہے، وہ اپنے وعدے کو نبھانے والے تھے، صادق الوعد، وہ اپنے وعدے کو سچا کر دکھانے والے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایک اور شان قرآن حکیم نے کہی کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اسماعیل پیغمبر اپنے گھر والوں کو ہمیشہ نماز کا حکم بھی جاری کرتے ہی رہتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم بھی جاری کرتے ہی رہتے تھے۔ تو اپنے گھر والوں پر کڑی نگرانی کے ساتھ اللہ کے حکم کو اپلائی کرنے کے لیے تو ڈنڈا ان پر تان کر رکھنا، یہ ڈنڈے کے الفاظ رسول پاک علیہ السلام کے ہیں، مارنا نہ لیکن ان کی تعدیب کا ڈنڈا اور ادب سکھانے والا ڈنڈا، یعنی ان پر ایک ہیبت ستاری رہے کہ ہمارے گھر کا جو سربراہ ہے، ہمارے گھر کا جو نگران ہے، اگر ہم نے اللہ کی حضور سر نہ جھکایا تو ہم سے پوچھے گا کہ کیوں نماز نہیں پڑھی۔ ہر خامد اپنی بیگم سے پوچھ سکتا ہے کہ بیگم کیا وجہ ہوئی آج نماز نہیں پڑھی۔ ہر باپ اپنے بچوں سے پوچھ سکتا ہے کہ بچوں کیا وجہ ہوئی آج آپ نے نماز ادا نہیں کی ہے۔ اسماعیل پیغمبر کی خوبی ہے اور ان کی یہ شان، اس بات کو اللہ نے بطور وصف بیان کیا کہ ایک نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے پوچھتا رہتا ہے کہ اللہ کا حکم ادا کیا ہے یا ادا نہیں کیا ہے، حکم بجا لائے ہو یا بجا نہیں لائے ہو۔ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور ان دو باتوں کے بعد کہا وکان عند ربہ مرضیہ، اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ وہ گھر والوں سے کہتے رہتے تھے نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، یعنی صدقہ و خیرات کیا، معنی یہ تھا کہ جو بھی اللہ کے احکام لاگو تھے تو کیا تم نے ادا کیے۔ رب کائنات نے کہا کتنی سونا وصف ہے، ہم نے ان کو پسندیدہ بنا لیا ہوا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس کی بات یاد کر لیجئے، وہ بہت سچ بولنے والے تھے اور نبی تھے۔ نبی ہونا تو چلو معنی سمجھ آگے، ہم پھر نہیں بن سکتے، لیکن صدیقہ بہت سچ بولنے والے تھے۔ یہ سچ ہی تو ہے، وعدہ توڑنا جھوٹ ہو گیا اور وعدہ نبھانا یہ سچ ہو گیا، جو کہا کر کے بتا دیا، اسی کا نام صدیقاً۔ رب کائنات نے یہاں جو نتیجہ ارشاد کیا وَرَفَعْنَاهُ، کیونکہ نبی ویسے ہی اللہ کے ہاں بڑے مقام بلند پر فائز ہوتے ہیں، لیکن ان خوبیوں کے بعد یہ جملے بولنا کچھ تو معنی رکھتے ہیں نا، بڑے سچے تھے تو ہم نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرما دیا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، گفتگو کی میری ایک جہت ختم ہوئی جس میں سے میں نے 3 یا 4 لیسن آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ جس بندے میں اخلاص آ گیا، اس کا ہر کچھ اللہ کے لیے، کسی کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا کیا، کیا کمایا، کیا پایا، کیا کھویا، کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ سبحان اللہ بھی کہے۔ اسی لیے صوفیاء نقشبند جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی سلسلہ واہ ہے، ہم دل میں کرتے ہیں اللہ اللہ، زبان بھی نہیں بولتی، وہ سانسوں کو بھی اس میں وہ انوالو نہیں ہونے دیتے۔ کچھ صوفیاء ایسے بھی ہیں جو اس طرح کی آواز نکال کر، تو صوفیاء نقشبند کہتے ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند
رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں جو ہمارے مشائخ نے ذکر تلقین فرمایا ہے زبان سے کرنا جائز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس سے بھی پوشیدہ کر لو، سانس بھی اس میں ہل سکتا ہے لیکن وہ فرماتے ہیں اس سے بھی پوشیدہ کر لو، حتیٰ کہ ایسا ہونے لگ جاتا ہے کہ بندہ سر جھکا کر آنکھ بند کر کے کہیں کونے لگ کر مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں سویا ہوا ہے لیکن اس کا اندر اپنے رب کے ساتھ محبت کا راز چل رہا ہوتا ہے۔ تو اخلاص مندی کا پہلا سبق آج کی نشست میں میں نے آپ کو بیان کیا۔ اپنے وعدے کو نبھانا یہ ایک دوسری پیغمبرانہ خصلت ہے، اگر اللہ نصیب فرما دے تو زہ قسمت، اور اپنے گھر والوں سے پوچھ گچھ کرتے رہنا، نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، یا جو ہمارے ہاں چلیں عبادات مروج ہیں، مثلا نماز پڑھی، تسبیحات پڑھی، درود و سلام پڑھا، قرآن حکیم کی تلاوت کی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں پیغمبرانہ اوصاف ہیں، اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں حضرت امام جلال الدین سیوطی کی الدر المنصور ہے، کچھ راز ہے سربستہ تھے جو میں آپ ہی کی زبان سے آپ کو تلاوت کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ اگر میں عربی متن ساتھ تلاوت کروں تو عنوان بہت پھیل جائے گا اور بہت لمبا ہو جائے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے قرآن حکیم کے ان تیز ترین جملوں پر کیا تحقیقات ارشاد فرمائی ہیں۔ ہمارے سامنے پہلا بیان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو یہاں تک تو آپ نے سن لیا، آپ نبی تھے، آپ رسول تھے۔ نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، میں کئی بار بیان کر چکا، آج کی نشست میں اس کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہوں گا۔ رسول اور نبی میں فرق ہے، میں نے کئی بار بولا بھی ہے۔ آج ہم کچھ آگے بڑھیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا قریبی بنا کر تو رازدان بنا لیا۔ یہ جو قریبی بنانا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ اس قرب خاص پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تورات اللہ کے قلم سے جب تورات لکھی جا رہی تھی، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا قلم ہے، سب سے پہلے اول ما خلق اللہ قلم، اللہ نے سب سے پہلے جو شے بنائی قلم۔ یہ جو سب سے پہلے میں نے یہاں بولا ہے، یہ علماء کو تو سمجھ آ گئی ہے، یہ اولیت نسبتی ہے، یہ اولیت حقیقی نہیں ہے۔ اولیت حقیقی نور محمدی کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے، یعنی بالکل سب ہی سے پہلے جو بنایا گیا وہ حضور رحمت عالم کا نور ہے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے ہم اسی مجلس کے اندر میں کہوں کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلے بندہ ہے، پھر اس سے بھی جو پہلے بندہ ہے، پھر اس سے بھی جو پہلے بندہ ہے، پھر اس سے بھی جو پہلے، تو پہلے لفظ میں کئی بندوں پر بولتا تو چلا آ رہا ہوں، لیکن آخر میں کہوں گا جو سب ہی سے پہلے ہے وہ یہ صاحب ہیں، سب ہی سے پہلے، وغیرہ ہر پچھلے سے اگلا پہلا ہی تو ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلا، یہ میں نے چند جملے آپ کو ان احباب کی نظر کرنا چاہے جو علم کے گلی اور کوچوں میں آتے جاتے رہتے ہیں کہ اولیت نسبی یہ اور شے ہوتی ہے اور اولیت حقیقی یہ اور شے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس شے کو بنایا وہ قلم تھا۔ تو حضرت سعید ابن جبیر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قلم جب تورات لکھ رہا تھا اللہ کے حکم سے کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل کی جانی ہے، تو رب کائنات نے جو یہ کہا نا کہ ہم نے موسیٰ کو بڑا اپنا قریبی بنایا ہوا تھا، تو ان کے قرب کا مقام میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت جبریل امین اللہ کے قلم سے تورات لکھ رہے تھے، کہاں میں بھی نہیں جانتا کہاں، بس یہ کوئی مقام خاص تھا اور قرب خاص تھا۔ بھئی جس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ اس سے بڑھ کر کیا بولے گا جتنا حدیث اور روایت کے الفاظ بول رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل امین قلم سے تورات لکھ رہے تھے، اور موسیٰ کے مقام قرب کا حال یہ تھا کہ جبریل امین نے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہی پیچھے طرف بٹھایا ہوا تھا۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ جبریل لکھ رہے تھے اور میں وہ قلم کے چلنے کی آواز سن رہا تھا، جبکہ تورات اللہ کے قلم سے لکھا جا رہا تھا۔ میں اس قرب خاص کو بیان کرنے کے لیے ایک دوسری روایت آپ کے سامنے لانا چاہوں گا جسے حضرت امام مجاہد نے نقل فرمایا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان سے لے کر عرش الہی تک 70,000 حجابات ہیں، 70,000 پردے، اور ان پردوں کی کہانی کچھ ہمارے پردوں جیسی نہیں ہے۔ ہمارے پردے چلیں ریشم کے بنے ہوتے ہیں یا پھر کپڑے کے بنے ہوتے ہیں یا پھر فائبر کے بنے ہوتے ہیں، ہمارے پردے ذرا کسی اور ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے مانوی اور روحانی پردے ہیں۔ اس پر امام مجاہد فرماتے ہیں کہ کچھ تصویر ایسی تھی کہ اللہ کے عرش اور 7ویں آسمان کے درمیان 70,000 حجابات تھے اور پردے تھے۔ ایک پردہ نور کا تھا، اس کے بعد ایک پردہ تاریکی کا تھا، ایک پردہ نور کا تھا، ایک پردہ تاریکی کا تھا، ایک پردہ نور کا تھا اور ایک پردہ تاریکی کا تھا۔ یوں 70,000 پردے اور حجابات
اللہ کے عرش کے درمیان اور ساتویں آسمان کے درمیان بنے ہوئے تھے۔ ہم یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں بہت جلد ترین کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب کائنات نے جو فرمایا ہے نا کہ ہم نے انہیں مقام قرب عطا کیا تھا، رازدان بنا لیا تھا، اس مقام قرب کی تصویر نمبر 2 میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 70,000 پردے نور کے اور تاریکیوں کے ملے جلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قریب کیا، کئی پردے عبور ہو گئے، عبور حجاب اور عبور ہوتے چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیچھے ایک پردہ رہ گیا، اللہ کے عرش کے درمیان اور ساتویں آسمان کے درمیان پیچھے ایک پردہ رہ گیا، اور وہاں پر معاملہ قرب خاص کا روک دیا گیا۔ اس سے بھی معاملہ آگے بڑھ جانا یہ شان محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے، جان رہے تھے کہ 70,000 میں سے صرف ایک ہی تو رہ گیا ہے۔ تو آج یہ جملہ بھی میں بطور راز امام سیوطی کی زبان ہی سے پڑھ سکا اور سن سکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب ایک پردہ رہ گیا تو طلب زبردست بیدار ہوئی، اس موقع پر آپ نے یہ جملہ بولا، اس موقع پر آپ نے یہ جملہ بولا، ربی ارینی، مولا وہ بھی ہٹا دے میں تجھے دیکھ ہی لوں، وہ جو معروف بنتا ہے جملہ ربی ارینی، مجھے دکھانا تو مولا تو ہے کیسا، یہ اس موقع کی بات ہے۔ اور حیرت ناک جملہ بتاؤں کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے طور پر ہی تھے، ویسے موسیٰ علیہ السلام کھڑے طور پر ہی تھے، اس لیے کہ رب کائنات نے جب یہ فرمایا نا کہ آپ دیکھ نہیں پاؤ گے تو ساتھ ہی کہا اچھا ہم اس پہاڑ پر تجلی ڈالتے ہیں، اگر یہ سلامت رہا تو اس پہاڑ پر تجلی ڈلی تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ سے بس میں اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیچے گر گئے، بس بے ہوش ہو گئے اور زمین پر آپ تشریف فرما ہو گئے۔ تو ادھر مقام یہ تھا کہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ کوہ طور پر کھڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور ادھر رب تعالیٰ فرما رہا تھا مقام قرب میں کھڑے ہیں، اور مقام قرب کا بیان امام مجاہد فرما رہے ہیں کہ 70,000 حجابات میں سے ایک باقی رہ گیا تھا، تو بول ادھر رہے تھے لیکن حقیقت میں آواز ادھر جا رہی تھی، ربی ارینی، مولا جہاں اتنے حجاب ہٹا دیے ہیں تو ایک پردہ اور سرکا دے، تیرے جمال کو بے حجاب بھی میں دیکھ لوں۔ تب رب کائنات نے کہا نہیں موسیٰ پیارے، یہ مقام ہم نے کسی اور کے لیے رکھا ہوا ہے، لن ترانی، یہ مقام آپ کا حصہ ہے نہیں ہے، اور یہ مقام آپ کا مقدر ہے نہیں ہے۔ یہ میں نے دوسری تصویر آپ کی خدمت میں بیان کر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کتنا مقام قرب اور مقام خاص عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہاں سے چلے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ اصحاب خاص ایسے ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں جنہیں حضوری بھی کہا جاتا ہے، کچھ رسول اللہ کے دربار میں حضوری ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے دربار میں حضوری ہوتے ہیں، جیسے کہ خواجہ یعقوب چرخی اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ عنوان آپ جانتے ہو کہ آج جب صبح ہوئی تو آمنے سامنے ملاقات ہوئی تو حضرت کہنے لگے بایزید میں نے رات کو تجھے ادھر دیکھا نہیں، رات کو میں نے تجھے ادھر دیکھا نہیں۔ بایزید کہنے لگے میں نے تو آپ کو دیکھا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ آپ پردے کے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، میں پردے کے اس طرح بیٹھا ہوا تھا۔ یہی وہ راز تھا جس کو حضرت امیر خسرو نے ان الفاظ میں کہا کہ شب جائے کہ من بودم، وہ رات جہاں میں تھا، ہوتا بندہ بستر پر لیٹا ہے یا مصلی پر بیٹھا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جسم خاکی کو ادھر رکھے اور جسم روحانی کو قرب خاص عطا فرما کر تو اپنے مقام خاص کی لذتوں سے شناسا بنا دے، میں کہوں گا اس روایت سے کم از کم یہ سیکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک ہی رات کے قلیل ترین حصے میں جو انسانی وجود ہوتا ہے یہ مکہ سے چل کر تو بیت المقدس جائے، وہاں سے بھی ساتوں آسمان گھوم آئے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ کافروں کی عقل کہتی تھی ہو نہیں سکتا ہے، اور ایمان بول رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت تو اس سے بھی آگے کا کہیں تو ہم تو اسے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تبھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار نہ کیا۔ پہلے کافروں نے سادہ پوچھا کہ بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے، نام نہ لیا کہ محمد فرماتے ہیں، نام نہ لیا۔ ابو بکر ایسا ہو سکتا ہے، کہا ایسا ہو تو ویسے نہیں سکتا ہے، کہا تیرا یار تیرا دوست تیرا صاحب محمد ہی کہتا ہے، کہتے ہیں اچھا اگر انہوں نے کہا تو پھر ہو سکتا ہے۔ تو مقام ایمان کوئی اور تقاضا کرتا ہے، اور کفر کی زبان، کفر کی سوچ، کفر کی فکر اور کفر کی گہرائی یہ کسی اور سوچ اور فکر کا تقاضا کرتی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد کیا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ میری گفتگو کا ایک حصہ اپنے حصص کے ساتھ مکمل ہوا۔ اسماعیل پیغمبر کا بیان ہم سیکھنا چاہیں گے۔ اصل میں تیز اس لیے ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس ایک لمبی ترین 3 صفحات پر مشتمل روایت ہے جس کو پڑھ کر میں بھی اچھا خاصا حیران ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی بھی علمی حیرت کم از کم گم ہو جائے گی کہ کیا ایسا بھی ہوا، وہ کیا ہے کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کیا ایسا بھی ہوا۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچنا چاہیں گے۔ رب کائنات نے اسماعیل پیغمبر کی شان میں ارشاد فرمایا
صادق الوعد، وہ اپنے وعدے کو نبھانے والے تھے۔ اس پر میں سب سے پہلے تو حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت آپ کو سنانا چاہوں گا، جو آپ نے حضرت کعب احبار، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پھر بعد میں اسلام قبول کیا، ان سے آپ نے نقل فرمائی ہے۔ میں وہ چند الفاظ پر مشتمل روایت آپ کو پڑھ کر سنانے لگا ہوں۔ حضرت اسماعیل اللہ کے نبی تھے، اللہ نے جن کی شان میں صادق الوعد ارشاد فرمایا، وہ ایسے شخص تھے جن کی طبیعت میں تیزی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں بھی جلال تھا، اور آج آپ جان گئے کہ اسماعیل پیغمبر کی طبیعت میں بھی ذرا جلال تھا۔ اللہ کے دشمنوں سے ہر وقت جہاد میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ دشمنوں پر فتح عطا فرمائی تھی، اور ہر نبی کی شان ہمیشہ یہی ہوتی ہے۔ یہ بات یاد کر لیجئے، کبھی کوئی نبی کافروں کے ہاتھوں ہزیمت کا شکار ہوا ہو اور شکست کھا چکا ہو، تاریخ عالم بتاتی ہے کہ آج تک کوئی نبی کافروں کے ہاتھوں شکست نہیں کھا چکا ہے۔ ہر نبی کی شان یہ ہوتی ہے، آپ کو اللہ نے ہمیشہ دشمنوں پر فتح عطا فرمائی۔ آپ کفار سے سخت جنگ کرتے تھے، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرا نہیں کرتے تھے۔ یہ جملہ ہمارے قرآن حکیم کا بھی ہے، لیکن آج میں اس پر بیان نہیں کر پاؤں گا، وگرنہ عنوان کسی اور طرف ہمارا بڑھ جائے گا۔ بہرکیف اللہ کی رضامندی کی خاطر کچھ بھی کہنا ہو تو مت سوچا کرو کہنے والے کیا کہیں گے۔ جو اللہ کا بنتا ہے بیان، وہ لوگوں کو سنا دیا جائے۔ لوگ بھلے تمہیں غلط کہیں، تمہیں برا کہیں، بھلے تمہارا بیان لوگوں کو ناپسند آئے، یہ ایک نبی کی شان ہوتی ہے اصل میں، جو اللہ کا پیغام جب غلط لوگوں کو کہتا ہے کہ تم کافر لوگ، تم خود اللہ کے علاوہ 100 بتوں کو ماننے والے لوگ، یہ سب کچھ غلط ہے، سچا خدا ایک ہے۔ اب جو صدیوں سے بتوں کے سامنے سر پھینکنے والے ہوں، اچھا تو ان کو ہرگز نہیں لگتا، وہ برا کہتے اسماعیل پیغمبر کو اور ہر نبی کو۔ اور فرمایا گیا کہ اسماعیل پیغمبر کی شان یہ تھی کہ جب کافر انہیں برا کہتے تم برا کہتے ہو تو کہے جاؤ، لیکن میں اپنے سچے خدا کا پیغام کہنا چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ یہ مانا کہ وہ اللہ کے معاملے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرا نہیں کرتے تھے۔ اب ذرا میں رک کر کے کہوں گا، آپ کی شخصیت کا سراپا کچھ ایسا تھا کہ سر ناز عام حالت سے ذرا چھوٹا تھا۔ اسماعیل پیغمبر کا سر ذرا چھوٹا تھا اور گردن میں گوشت ذرا زیادہ تھا۔ ترجمہ نگار نے کہا گردن موٹی تھی، لیکن میں نے ترجمہ کیا کہ گردن میں گوشت ذرا زیادہ تھا، اور ہاتھ اور پاؤں لمبے تھے، یہاں تک کہ آپ جب کھڑے ہوتے تو آپ کی انگلیاں گھٹنوں تک جا پہنچتی۔ آج میں نے کھڑا ہو کر دیکھا تو گھٹنوں سے چند انچ کے فاصلے پر ہمارا ہاتھ پہنچ کر کے رک جاتا ہے، گھٹنوں تک پہنچتا نہیں ہے۔ تو میں نے فیل کیا کہ بس یہ چند انچ کا فاصلہ بنتا ہے، تو نارمل روٹین سے حضرت اسماعیل پیغمبر کے بازو اور ہاتھ اور انگلیاں ذرا لمبی تھیں، کھڑے کھڑے ہی آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ آنکھیں ذرا چھوٹی واقع ہوئی تھیں، اور ناک جیسے ایک ناک ہوتا ہے بے تحاشا لمبا، جس کو دیکھ کر لوگ تانے مارتے ہیں یہ طوطے کے لفظ بول دیے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، ذرا ابھرا ہوا سا ناک تھا، جس کو دیکھ کر کے تو دل بار بار دیکھنے کو کرتا تھا۔ کچھ اس طرز کا آپ کا لمبا اور ابھرا ہوا ناک تھا، اور اونچا ناک کا پھیلا ہونا یہ اور شے ہے، اور ناک کا اونچا ہونا، جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا اونچی بینی پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ناک مبارک ذرا ابھری ہوئی تھی، اور یہ ادب اور شاعری کے ساتھ تعلق رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ تشبیہات اور یہ استعارات اور یہ کنائے کہ محبوب کی گردن کو کیسے تشبیہ دی جائے، محبوب کی آنکھ کو کس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، وہ جانتے ہیں کہ ناک کا اونچا ہونا یہ کتنا حسن رکھتا ہے۔ اسماعیل پیغمبر علیہ السلام کا ناک مبارک ذرا اونچا تھا، اور کندھے ذرا چوڑے تھے، اور چوڑے کندھوں کا ہونا یہ بات کسی باڈی بلڈر سے پوچھی جا سکتی ہے کہ چھاتی کا تنا ہوا ہونا اور کندھوں کا ذرا چوڑا ہونا یہ ذرا اندر کی جوامردی کی علامت قرار دیا جاتا تھا۔ تبھی تو ہر وقت جہاد ہر وقت جہاد میں مصروف رہتے۔ اچھا، آپ کی شان ایک یہ بھی تھی کہ آپ اکثر لوگوں کے اندر مل کر رہا کرتے تھے، وہ تنہائیوں میں رہنا یہ آپ کی شان نہیں تھی۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے اپنا اپنا مزاج عطا فرمایا، آپ لوگوں میں رہا کرتے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ کیا یہی وجہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی، لیکن حضور رحمت عالم نے فرمایا ہے دو طرح کے مومن، حدیث کے الفاظ تیزی سے کہوں، دو طرح کے مومن، ایک وہ ہے جو لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر تو جیسے کسی کمرے میں، کسی غار میں، کسی کونے میں، کسی مسجد میں، کسی ٹھیے میں، کسی گھر میں چھپ کر اللہ 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 کر رہا ہے، اور فرمایا ایک وہ مومن جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اللہ اللہ بھی کرتا ہے، بندگی بھی کرتا ہے، لوگ اسے تنگ بھی کرتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے۔ تو ان دونوں کا مقابلہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تنہا رہتا ہے نا، وہ نہیں، وہ جو لوگوں کے اندر رہتا ہے، میں محمد اسے افضل قرار دے رہا ہوں۔ وہ لوگوں میں رہنا اور پھر ان کے تانے سننا، ان کی باتیں سننا، اور پھر صبر کرنا، اپنے خدا کو بھی راضی رکھنا۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ مومن جو ہے یہ بہت افضل ہے۔ تبھی تو رسول پاک علیہ السلام کا لوگوں میں رہنا، آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بستر مبارک تک کی باتیں بھی
آپ فرما کر گئے تھے کہ ازواج کو لوگوں تک پہنچا دینی ہے کہ محمد مصطفیٰ گھر میں تھے تو کیسے رہا کرتے تھے اور باہر ہوتے تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ ایک ایک ادا کو کیسے محفوظ کیا کرتے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کے سر ناس میں، داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے آئے، صحابہ پاک نے تو انہیں بھی شمار میں لایا ہوا تھا اور عدد میں لایا ہوا تھا۔ الغرض لوگوں میں رہنا اور پھر ان کے تانوں پر صبر کر کے تو پی جانا، یہ پیغمبرانہ اوصاف میں سے ایک وصف ہوا کرتا ہے۔ کفار پر نہایت سخت اور شدید تھے، گھر والوں کو نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم ہمیشہ دیتے رہتے تھے۔ جہاں تک معاملہ آپ کے اس جملے کا ہے، آپ کی یہ شان کہ آپ صادق الوعد تھے، اس پر میں آپ کو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جلدی سے بتانا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی، اخبرانی، مجھے یہ خبر دی گئی۔ کیا خبر؟ کہ حضرت اسماعیل اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر طے کر رہے تھے۔ سفر طے کرتے کرتے ایک آپ کو شہر میں داخل ہونا پڑ گیا، تو آپ نے کہا کہ آپ کا ساتھی کہنے لگا یا تو آپ بیٹھے یہاں تو میں شہر میں جاتا ہوں اور ساز و سامان لے کر آتا ہوں، یا میں یہاں بیٹھتا ہوں تو آپ پھر شہر میں جائیے تو ساز و سامان لے کر کے پھر آ جائیے۔ اسماعیل پیغمبر کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں، میں ادھر بیٹھتا ہوں تو ساز و سامان لے کر آ، میں تیرے آنے تک تیرا انتظار کرتا ہوں۔ خود یہ جملہ بول دیا، میں تیرے آنے تک تیرا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ایک پیغمبر کی شان ظاہر فرمانی تھی تو ایسا ہو گیا۔ کیسا ہو گیا؟ آپ کا ساتھی گیا شہر میں، خرید و فروخت کی، بات سے بات نکلی، بندے سے بندہ ملا اور وہ خیال الجھ گیا، توجہ بھٹ گئی اور ادھر سے وہ داخل ہوا اور ادھر وہ گیا اور چلا گیا اور زمانہ گزر گیا اور یاد تک نہ رہا۔ اللہ نے جیسے بلا دیا ہو ایک پیغمبر کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، وہ آیا ہی نہ، اور سال گزر گیا، اور سال گزرنے کے بعد اتفاق سے اس کا اسی شہر میں جو دوبارہ چکر لگا تو جس چٹان پر اسماعیل پیغمبر کو چھوڑ کر گئے تھے آپ ابھی تک ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آمنا سامنا ہوا تو کہنے لگا، یہ دوست آنے والا کہنے لگا ہے یہ کیا آپ ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسماعیل کہنے لگے میں نے زبان نہیں دی تھی کہ میں تیرے آنے تک یہیں رہوں گا، اور میں یہاں بیٹھا ہوا 1 سال گزر گیا ہے، تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔ اس وصف جمیل کو رب کائنات نے دیکھا تو قرآن حضور رحمت عالم کے قلب ناز پر اتر آیا، صادق الوعد۔ دیکھا ہمارا پیغمبر اسماعیل یہ اپنے وعدے کو کس قدر سچا کر دکھانے والے ہیں۔ دوسری بات میں کہنا چاہوں گا، اسماعیل پیغمبر علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے عربی زبان ارشاد فرمائی، عربی زبان بولی۔ 13 سال کے تھے، آتی پہلے ہی سے تھی، لیکن 13 سال میں باقاعدہ عربی زبان کا ابلاغ آپ نے فرما دیا۔ تو پوچھا گیا کہ اس آپ سے پہلے لوگ پھر کون سی زبان بولا کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ اس سے پہلے لوگ عبرانی زبان بولا کرتے تھے۔ خود رسول پاک علیہ السلام نے اس کلام سے اس عنوان کو نبھایا اور منکشف فرمایا کہ تمام عرب یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنتے ہیں۔ معنی یہ تھا کہ عربی زبان لینگویج بولا جانا یہ سب سے پہلے تو اسماعیل پیغمبر نے بولی ہے، تو اس حوالے سے حضور ارشاد کیا کرتے تھے کہ تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنتے ہیں۔ اور اسماعیل پیغمبر کی شان میں آخری بات میں یہ کہوں گا کہ حضرت اسماعیل کی والدہ ماجدہ کی قبر آج اگر آپ محسوس کرنا چاہو تو حرم شریف میں حرم کعبہ کے اندر امام سیوطی کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں وہ میزاب رحمت ہے، جسے آپ لوگ رحمت کا پرنالہ کہتے ہو، تو اوپر سے بارش کا پانی گرے تو جہاں کر کے وہ پانی گرتا ہے تو حضرت اسماعیل کی والدہ ماجدہ کی قبر آج وہاں بنتی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میں وقت کے ایسے مرحلے میں داخل ہوا، میرے پاس جو روایت ہے حضرت ادریس پیغمبر کے حوالے سے یقیناً دلچسپیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیکچر کے ٹائم کے 10 منٹ رہ گئے تو 10 منٹوں میں تکمیل پذیر نہیں ہو سکے گی، تو اگر آپ کی نرم درجے میں رخصت ہو جائے میں سپیڈ تیز کر لیتا ہوں، لیکن آج کا سبق ہم نبھا ہی لیں تو اگلے لیکچر میں تاکہ اگلی آیات ہم آگے بڑھا سکیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن حکیم نے اتنا ارشاد کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، محبوب پیارے کتاب حکمت میں قرآن پاک میں ادریس کا ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بڑے سچ بولنے والے تھے اور نبی تھے، ہم نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عُلِيًّا، ہم نے انہیں بڑے اونچے مقام تک رسائی انہیں عطا فرما دی۔ اس پر میں جو الفاظ آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، ان الفاظ کے کہنے سے پہلے 2-3-4 باتیں یہ معلوم کر لیجئے کہ ادریس علیہ السلام کپڑے سینے کا کام کرتے تھے، جسے ہم آج ٹیلرنگ کہتے ہیں، درزی ہونا۔ یہ کپڑے سینے کا فن سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور آپ سے پہلے
آپ سے پہلے جو لوگ تھے وہ جانوروں کے چمڑوں کو بس الٹا سیدھا جوڑ جاڑ کر جیسے تیسے بھی تو اپنی شرمگاہوں کو چھپایا کرتے تھے، لیکن فرسٹ آف آل کپڑا کو سینا اور سی کر کے تو زیب تن کرنا، یہ شان یہ ایجاد حضرت ادریس پیغمبر علیہ السلام کی ہے۔ اور جب بھی آپ اس دور میں مشین تھوڑی ہوتی تھی، وہ جس بھی شے کے ساتھ وہ ٹانکا لگایا جایا کرتا تھا، تو ادریس پیغمبر کی شان یہ تھی کپڑے سیتے ہوئے ایک ٹانکا لگاتے تو ساتھ ہی کہتے تو سبحان اللہ، پھر ٹانکا لگاتے پھر کہتے سبحان اللہ، اللہ نے کیسا فن عطا فرما دیا ہے سبحان اللہ، ہر ٹانکے پر آپ سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ اور جب شام ڈھلتی تو روایت کے الفاظ میں نے پڑھے کہ روئے زمین پر جتنے بھی اللہ کو ماننے والے ہوتے ان کی عبادات کو اگر اکٹھا کر لیا جائے اور ایک ترازو میں ڈالا جائے تو حضرت ادریس پیغمبر کی عبادت ان سب سے مل کر بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ایسے عبادت کا نشہ اور خوار اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ اب آئیے وہ لمبی ترین روایت جو یقیناً بے شمار دلچسپیوں کی حامل ہے میں آپ کے سامنے شروع کرنا چاہوں گا۔ اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی نے مرفوعاً نقل فرمایا۔ علماء جانتے ہیں کہ مرفوعاً نقل کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے، موقوفاً نقل کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے، ارسالاً نقل کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے، انقطاعاً نقل کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ بس جو الفاظ میں نے وہی آپ کے لیے پڑھ دیے۔ یہ روایت مرفوع ہے۔ اچھا، مرفوع روایت میں الفاظ کیا ہیں؟ اب میں نظر شاید آپ سے کم ملاؤں اور حدیث کے الفاظ پر نظر زیادہ ڈالوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نبی تھے، متقی تھے اور پاک آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ 3 دن لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے تھے، 3 دن مسلسل لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے۔ اس لیے مفسرین نے کہا کہ ادریس لفظ بنا ادھر سے درس و تدریس، وہیں سے لفظ ادریس بنا ہے، کیونکہ اب زبردست مدرس تھے۔ ہر نبی مدرس ہوتا ہے، لیکن 3 دن مسلسل لوگوں کو واعظ و نصیحت کہنا، تو اسی لیے آپ کا نام حضرت ادریس علیہ السلام پڑ گیا۔ 3 دن لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے اور 4 دن زمین کی سیاحت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے۔ اتنا ان کا نیک عمل بلند ہوتا جتنا کہ تمام انسانوں کا مل کر کے تو بلند ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں سے دلچسپی والی پہلی بات، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت، موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام کو پیار ہو گیا، ادریس علیہ السلام سے پیار ہو گیا۔ تو جب آپ سیر و سیاحت کے لیے نکلے تو ادھر سے اللہ سے اجازت لی، ملک الموت نے، اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لی، اللہ تعالیٰ اجازت ہو جائے تو میں تیرے پیغمبر کے ساتھ نہ کچھ پیار ہو گیا ہے۔ رب کائنات نے کہا جائیے، اجازت لی اور حضرت ادریس کے ساتھ، اور آ کر کے ادھر پھر اجازت لی، اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی صحبت میں اور اپنی معیت میں قبول فرما لیں، میں آپ کے ساتھ سفر طے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ اسرائیل انسانی بھیس میں آئے تھے تو پہلی ملاقات تھی، دکھنے میں پہچان نہ سکے کہ یہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی میاں ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، ظاہر نبی ہے تو ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، تو شاید ہمارے ساتھ نبھاؤ نہ کر سکے، اور چل تو اپنا راستہ لے، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، میں آپ کے ساتھ نبھاؤ کیوں نہیں کر پاؤں گا، نبھاؤ کروں گا، مجھے آپ اجازت و ارشاد فرما دیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت فرمائے گا، عطا فرمائے گا کہ میں ایک نبی کی معیت میں گزارا چلا سکوں۔ سفر شروع ہو گیا۔ سفر کرتے کرتے آج دن کا جو آخری حصہ ہوا، دونوں دوست خاموش ہیں، ادریس پیغمبر بھی خاموش ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی خاموش ہیں۔ سفر سارا طے ہو گیا، جہاں جہاں آپ نے سیاحت فرمانی تھی خاموش، اور جو آپ نے مناظر اللہ کی قدرت کے دیکھنے تھے، محفوظ کرنے تھے، عبادت سارا دن گھوم پھر کر ابھی شام ڈھلی نہیں تھی، کچھ وقت باقی تھا کہ ایک بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرے۔ روزہ رکھا ہوا تھا حضرت ادریس علیہ السلام نے، تو ریوڑ کے پاس سے گزرے تو حضرت اسرائیل کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں کہ شام کہاں ہو، شام کو ہم کہاں پہنچیں گے، تو ابھی تو ایک بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں، اگر اجازت ہو جائے تو ہم ان کی بکریوں میں سے ایک بچہ پکڑ نہ لیں تاکہ افطاری کا ٹائم ہوگا تو ہم افطاری کر سکیں، افطاری کا ٹائم ہوگا تو ہم افطاری کر سکیں۔ ادریس علیہ السلام کہنے لگے کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ کرنا میرے ساتھ، میرے دوست آج دوبارہ اس طرح کی بات نہ کرنا میرے ساتھ، تو مجھے ناجائز مال کی دعوت دے رہا ہے، جہاں ہماری شام ہوگی دیکھی جائے گی، اللہ رزق بھجوا دے گا، آج کے بعد اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ معاملہ ختم ہو گیا، شام ہوئی تو اللہ رب العالمین نے جہاں سے رزق عطا فرمانا تھا رزق پہنچ گیا۔ ادریس علیہ السلام کہنے لگے کہ چلو آؤ پھر میرے دوست کھاتے ہیں۔ اب اسرائیل علیہ السلام نے راز نہ کھولا کہ میں تو فرشتہ ہوں، میں تو نہیں کھاتا ہوتا، جملہ کچھ کہا۔ آپ نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبوت سے نوازا ہے مجھے بھوک نہیں ہے، تو سچ ہی تو کہا، فرشتوں کو بھوک لگتی نہیں ہے۔ یہاں سے علماء بڑے مسائل نکالتے ہیں کہ یہ نہ کہنا کہ میں تو کھاتا نہیں ہوں، بلکہ یہ کہنا مجھے بھوک نہیں ہے،
یہ استعارہ اور کنایات اور ہیلا سازیوں کے بڑے عنوانات یہاں سے نکلتے ہیں، جن کی طرف میں لفظ 2 جملوں میں اشارہ تو کر دیا، لیکن ڈیٹیل اور تفصیل میں یہاں نہیں کہہ سکتا۔ خیر، چونکہ حضرت ادریس کی شان یہ تھی کہ سب امت سے بڑھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے اکیلے ہی روزہ افطار کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز چلتی رہی، جیسے آج ہم کہتے ہیں عشاء کا وقت ہو گیا، پھر جیسے ہم کہتے ہیں 10 بج گئے، پھر 11 بج گئے، تو نماز چل رہی ہے، ملک الموت بھی پڑھ رہے ہیں اور حضرت ادریس بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آخر ادریس پیغمبر فرشتے تو نہیں تھے، انسانی بھیس میں دنیا میں تشریف فرما تھے، انسان تھے، تو جسم پر ذرا وہ طبیعت طاری ہو گئی کہ اب سونا چاہیے، جیسے جسم کا ڈھیلا ہو جانا، اعضاء کا تھک جانا۔ لیکن اسرائیل علیہ السلام تھے، وہ ابھی تک چاق و چوبند چست، اور جناب فٹافٹ نفل پر نفل، نماز پر نماز، سجدے پر سجدہ۔ آپ نے دیکھا یار یہ میرا دوست ہے اور میں مشہور ہوں آج تک کہ سب سے زیادہ بندگی میں کرتا ہوں، اور یہ ہے کہ آج میں بھی تھک گیا، اور یہ میرا دوست کیسا ہے، یہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ خیر، وہ رات بھر یہ دلچسپی آپ کے دل میں باقی رہی کہ میں تھک گیا جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اور یہ کیا مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت اسرائیل کے بارے میں خیال، حتیٰ کہ آپ کو اپنے بارے میں شک پڑ گیا، اور میری عبادت اس سے کم ہے۔ آپ کو یہ شک پڑ گیا کہ میری عبادت میرے دوست کی عبادت سے کم ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو اس پر تعجب ہوا۔ خیر، اکتا گئے اور تھوڑا سا آرام ہو گیا، صبح ہوئی، اگلے دن کا سفر شروع ہو گیا۔ سفر طے کرتے کرتے آج آپ ایک باغ کے قریب سے گزرے تو حضرت اسرائیل نے پھر کہہ دیا، اللہ کے نبی ایک بات کہنی ہے، انگوروں کا باغ، ایک بات کرنی ہے۔ کہا کیا بات ہے میرے دوست؟ کہا بات یہ ہے کہ شام پتہ نہیں کہاں ہوگی ہماری، اگر اجازت ہو تو یہاں سے کچھ انگوروں کے گچھے نہ توڑ لیے جائیں، رات کو افطاری کریں گے، معلوم نہیں کہ شام کہاں ہو۔ ادریس علیہ السلام پھر ذرا جلال میں آ گیا، میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا، تو پھر تو نے وہی بات کی، میں نے کہا بھی تھا کہ آج کے بعد اس طرح کی بات نہیں کرنی، جہاں شام پڑے گی اللہ رزق بھجوا دے گا، تو نے پھر وہی بات کی۔ اسرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے، سفر آگے بڑھ گیا، شام ہوئی تو اللہ رب العالمین نے جہاں سے بھی رزق بھجوانا تھا بھجوا دیا۔ تو کہا کہ دوست افطاری کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ آج کیا جملہ بولا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے؟ آج کیا جملہ بولا؟ کہنے لگے واللہ الذی اعطاک النبوۃ، اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، مجھے کوئی چاہت نہیں ہو رہی، لا اشتہی، مجھے کھانے کی طبیعت نہیں ہو رہی۔ کل کہا تھا بھوک نہیں لگی، وہ تو سچ ہی تو کہا تھا، اور آج کہا مجھے اشتہا نہیں ہو رہی، طلب نہیں ہو رہی۔ ادریس علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے، 2 دن ہو گئے اس نے روزہ رکھا اور نہ کھایا اور نہ پیا، اب اندر کا راز تو ابھی تک نہیں کھلا۔ اچھا، رات کو نماز شروع ہو گئی، تو نماز پڑھنے میں آج پھر وہی کیفیت کہ ادریس علیہ السلام آخر اپنی طبیعت کے مطابق اور روٹین کے مطابق نماز ادا کی، تو طبیعت پر سستی، جیسے آرام کرنے کو دل، تو لیکن دیکھا کہ اسرائیل دھڑا دھڑ نماز، قیام، رکوع، سجدہ، اور یہ بندہ خدا تھکتا نہیں ہے۔ آپ پھر آخر حیران ہو گئے۔ ادریس علیہ السلام نے ایک جملہ پوچھ لیا، کہا یار مجھے صحیح بتانا، تو آدم کا بیٹا ہے بھی کہ نہیں؟ تو انسان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تیری کیفیتیں مجھے عجیب لگ رہی ہیں۔ 2 دن ہو گئے، نہ تو نے صبح کچھ کھایا نہ شام کھایا، اور میں تھک جاتا ہوں عبادت کرتے کرتے، اور تو ابھی تک ہوئے، تو بتا تو ابن آدم ہے یا کہ ابن آدم نہیں ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ کا فرشتہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اور مقرب فرشتوں میں سے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں ابن آدم میں سے تو نہیں ہوں۔ کہا پھر تو کون ہے؟ کہا میں تو اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے فوراً سوال کیا، میری روح لینے آئے ہو؟ میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں، اگر روح قبض کرنے آیا ہوتا تو اب تک ہو چکی ہوتی، مجھے آج حکم روح قبض کرنے کا نہیں ہے، بس میں تو آپ کی محبت میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا۔ جب انہوں نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ادریس علیہ السلام نے بھی بات کو آگے بڑھا دیا اور فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ پیار کرتا ہے تو مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ پیار کرتا ہے تو مجھے ایک بات بتا، پھر مجھے تیرے ساتھ ایک کام ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ بات کون سی پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ کل کا دن، آج کی رات، کل کی رات، پرسوں کی رات میرے ساتھ ساتھ ہے، تیری تو ایک ڈیوٹی ہوتی ہے روح نکالنا، تو ان 2-3 دنوں میں کوئی بندہ مرا نہیں ہے؟ تو جو میرے ساتھ چل رہا ہے تو کوئی بندہ مرا نہیں ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے مرا ہے؟ تو پوچھا تو روح نکالنے نہیں گیا؟ کہا گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے راز ہیں جو ہم انسان نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ کہا گیا ہوں۔ کہا تو میرے ساتھ تھا؟ کہا گیا ہوں۔ پھر آپ نے خود ہی کہا کہ یہ ایسے سمجھو نا، ایسے سمجھو جیسے کہ دسترخوان بچھا ہو،
اللہ کے بندوں کی کیا شان ہے. اللہ کے ایک بندے کی کہانی کہوں گا تھوڑی دیر کے بعد ایک جملے میں. تو کہا جیسے ایک دسترخوان بچھا ہو تو دو بندے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں تو بھلے دسترخوان تو پھیلا ہوا ہوتا ہے لیکن چاہو تو بندہ ہاتھ بڑھا کر ادھر سے کچھ اٹھا لے, چاہے تو ہاتھ بڑھا کر ادھر سے کچھ اٹھا لے. تو اللہ رب العالمین نے ساری زمین کو میرے لیے دسترخوان کی طرح بنایا ہوا ہے. جدھر کس بندے کا حکم آتا ہے نا بس میں ہاتھ بڑھاتا ہوں تو اس کی روح نکال لیتا ہوں. تو بس ایسے میں نے روحیں نکالی ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گا تھوڑا سا, زیادہ مجھے بھی نہیں سمجھ جتنا کو مجھے سمجھ ہے. حضرت پیر امیر میرا سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کیا لوگوں تمہاری روح زمین کو اللہ نے میرے لیے ایسا بنا دیا ہوا ہے جیسے تلی پر ایک رائی کا دانہ نہیں پڑا ہوا ہوتا ہے. تو عبد القادر پورے روح زمین پر اللہ کی عطا سے جتنا اس نے حکم ارشاد کیا تصرف کرتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ یہ فاصلے ہیں, بعد ہیں, یہ دوریاں ہیں, لیکن ہمارے لیے کوئی دوریاں نہیں ہیں. جیسے رائی کا دانہ تلی پر پڑا ہوتا ہے ایسے ہی تمہاری روح زمین جو ہے اللہ نے عبد القادر کی نظر میں رکھی ہوئی ہے. بس یہ تھوڑی سی کہانی ہم سمجھ پائیں گے, اس سے زیادہ راز میں بھی آپ کی طرح ایک عامت الانسانوں میں سے ایک انسان ہوں, زیادہ بات نہیں کہہ پاؤں گا. اچھا تو کہا کہ اچھا یہ بات تو ہو گئی کہ تو روحیں نکالتا رہا ہے, میرے ساتھ رہ کر بھی تو روحیں نکالتا رہا ہے. کہا ہاں جی, جس کو چاہا اللہ نے اس کی روح قبض کرتا رہا ہوں. تو ادریس کہنے لگے کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں جس کی وجہ سے تو نے مجھ سے محبت کی ہے. میں اللہ کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتا ہوں, میری ایک حاجت ہے, پوری کرے گا؟ فرشتہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی جو تو سوال کرے گا پورا کروں گا, میں آپ کا دوست ہوں, جو آپ کہو گے میں مان جاؤں گا. ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بار یہ موت کا ذائقہ تو بتا ذرا, جب یہ موت آتی ہے تو کیسا ہوتا ہے, ایک بار ذرا موت کا ذائقہ تو بتا دے. جو میرے سامنے اس وقت روایت ہے اس میں اگلا جملہ نہیں ہے, لیکن ایک دوسری حدیث کے اندر میں نے یہ الفاظ پڑھے تاکہ میں موت کی زیادہ تیاری کروں, موت کا احساس مجھ میں بیدار ہو جائے تاکہ میں موت کی زیادہ تیاری کروں. تو اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ یہ تو اللہ کے حکم کے بغیر ہوتا نہیں ہے. اسرائیل کہنے لگا کہ اچھا میں کرتا ہوں کچھ, میں پہلے اللہ سے پوچھ لوں, میں پہلے اللہ سے پوچھ لوں کہ اگر اجازت ہوئی تو میں آپ کی یہ خواہش پوری کر دوں گا. اسرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, جیسے آپ کا دوست کہتا ہے کر لے, اور آپ کا دوست جو ہوا پھر. تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ملک الموت آئے اور آپ کے جسم اور روح کو جدا کر دیا, اور جدا کرنے کے بعد بس تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے دوبارہ ادریس علیہ السلام کے چہرے پر ہاتھ مارا. حدیث کے الفاظ ایسے ہیں جیسے چہرے سے کوئی شاید جھاڑتے ہیں, تو بس ایسا سا آپ نے کیا تو روح دوبارہ پھر جسم میں پلٹ آئی. تو کہنے لگے ہاں میرے دوست پھر جناب کیسی لگی موت, وہ جو آپ نے خواہش کی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں موت کیسی ہے, تو جناب پھر موت کیسی لگی؟ ادریس علیہ السلام کہنے لگے جتنا میں نے سنا تھا, جتنا میں جانتا تھا کہ موت کی تلخی ہے, جتنا میں نے سنا تھا اور جتنا میں جانتا تھا, جب آئی ہے تو میں نے موت کو اس سے کئی گنا زیادہ پایا ہے. شدید چیز ہے موت, شدید چیز, اللہ اکبر, موت شدید چیز ہے. مجھے حضرت موسیٰ کا بیان یاد ہے, آپ سے پوچھا گیا جب جسم سے روح نکل رہی تھی کہ موسیٰ پیارے کیا محسوس کرتے ہو, حالانکہ قرب خاص ہے لیکن پوچھا گیا کہ کیا محسوس کرتے ہو, تو کہنے لگے میرے اللہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے ایک چڑیا کو پکڑ کر نا زندہ ہی اسے لوہے کی سلاخ میں پرو دیا گیا ہو اور پرو کر کے اسے آگ پر بھوننے کے لیے لگا دیا گیا ہو. اے میرے مولا وہ جو تکلیف ہوتی ہے میں وہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے حدیث نہ پڑھی کہ آخری لحظوں میں آپ کے لبھائے مبارک بار بار خشک ہو جاتے تھے اور آپ اپنی زبان لبوں پر اپنی شان کے مطابق لگاتے تھے. موت کی اتنی تلخیاں, اتنی گرمیاں اور اتنی شدتیں تھیں. تو پھر حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ میرے محبوب رسول کو کیا چاہیے. آپ نے مسواک تر کی اور تر کر کے پھر بار بار لبوں پر لگاتیں. الغرض اس وقت میرا موت کا عنوان نہیں ہے, بس درمیان میں نے 2 جملے بول دیے. تو کہا ہاں جناب پھر کیسی لگی موت؟ کہنے لگے جیسا میں سنتا تھا اور جیسا بیان کرتا تھا موت تو اس سے بھی بہت زیادہ شدید چیز ہے. کہنے لگے تھے میں نے آپ کی خواہش تو پوری کر دی نا. کہا نہیں ابھی ایک اور ہے, ایک اور خواہش ہے. کہا وہ کیا خواہش ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ ایک بار مجھے دوزخ بھی دکھلا دی جائے, میں چاہتا ہوں کہ مجھے دوزخ دکھلا دی جائے. آپ نے کہا یہ ہمارے ساتھ اذن ادھر سے ہو چکا تھا, جو آپ کا دوست کہے کرے, اذن ہو چکا تھا. آپ نے ادریس علیہ السلام کو لیا اور دوزخ کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے پاس پہنچ گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے داروغہ کو آواز ماری. جو دوزخ کے اندر فرشتے مقرر ہیں علیہ 19 فرشتے جو مقرر ہیں ان کو آواز ماری. تو آواز ماری تو پوچھا کون؟ کہا اسرائیل. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب اسرائیل کا نام سنا دوزخ کے فرشتے کانپ گئے اور کانپ کر کہنے لگے کہ ہماری روح نکالنے تو نہیں آ گئے, آپ روح نکالنے آئے ہو؟
اسرائیل کہنے لگے کہ روح نکالنے تو نہیں آیا، اگر حکم روح کا ہوتا تو اب تک میں فارغ کر چکا ہوتا، ابھی وہ وقت نہیں آیا، روح نکالنے کا وقت نہیں آیا۔ تو بس بات یہ ہے کہ ہمارے دوست نے کہا ہے کہ دوزخ تھوڑی سی دیکھنی ہے، تو ایسا کرو کہ بس اتنی کو دکھاؤ کہ دوزخ صرف اتنی کو میرے دوست کو دکھا دو کہ ایک سوئی کے ساتھ اگر سوراخ کیا جائے تو بس جتنی کو نظر آئے بس اتنی کو دکھا دو، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمارے دوست ہیں ادریس، ہمارے دوست ہیں، زیادہ نہیں دکھانے، اتنی کو دکھا دیں کہ سوئی کے ساتھ جتنا سوراخ کیا جائے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ داروغہ نے سوئی کے نکے کے برابر دوزخ کو کھولا تو اتنی تپش اور اتنی گرمی اور اتنی لو آپ تک پہنچی کہ آپ تاپ نہ ہوئی اور بے ہوش ہو گئے، ایک سوئی کے برابر۔ حدیث کے الفاظ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے دوزخ کی جو اندر کی کیفیت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر مشرق کے بالکل انتہائی کنارے پر گائے کے نتھنے کے برابر دوزخ کو کھول دیا جائے اور جو ہیٹ نکلے گی وہ ہیٹ مغرب کے انتہائی کنارے پر پہنچے، اتنے کھربوں میل کا فاصلہ طے کر کے، تو جو بالکل انتہائی کنارے پر کھڑا ہوگا اگر وہ ہیٹ نتھنے برابر ادھر سے نکل کر گھوم کر اس کے پاس آئے اور اسے لگے تو ادھر کھڑے کھڑے اس کا دماغ ابلنے لگ جائے گا۔ دوزخ کی ہیبت اور دوزخ کی گرمی اور لو اور تپش اس قدر زیادہ ہے۔ خیر اس کا بند کر دو بھائی، ہمارا دوست بے ہوش ہو گیا، بند کر دو۔ تو وہ سوئی کے برابر جو دوزخ کو کھولا گیا تھا وہ بند کر دی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے دوست کا چہرہ صاف کیا، اٹھیے دوست بھائی میرے اٹھیے، آپ نے خود ہی کہا تھا اب آپ کو دوزخ دکھا دی ہے، تو چہرے کو صاف کیا اور کہا اللہ کے نبی اٹھیے، اور اٹھ کر کہا پھر بتائیں کہ کیسا پایا؟ آپ نے کہا تھا دوزخ دیکھنی ہے، کیسا پایا؟ کہنے لگے کہ دوزخ کے متعلق جتنا میں کہتا تھا یا جتنا میں نے سنا ہوا تھا، لیکن یہ تو میرے کہنے سے اور سننے سے بہت ہی زیادہ ہیبتناک ہے، یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ کہا چلے آپ کی ہم نے خواہش تو پوری کر دی نا، کہا ایک رہ گئی، کہا ایک رہ گئی، کہا وہ کیا؟ کہا اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ ذرا جنت بھی دکھائی دیں، آپ کا دوست مجھے جنت بھی دکھائی دیں۔ ملک الموت نے اب کہا کہ اللہ کے نبی مبارک ہو، انشاءاللہ آپ تو ہیں ہی جنتی، کہا نہیں آپ دکھائیں، جنتی بھلے ہوں میں، مجھے آپ دکھائیں نا جنت۔ کہا آپ جنت کے بہترین لوگوں میں ہیں، کہا بھلے لیکن آپ دکھائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں جنت تاکہ میرا شوق زیادہ ہو جائے، جنت کی طرف رغبت کے لیے میرا شوق زیادہ ہو جائے۔ حضرت ملک الموت جنت کے دروازوں میں سے کسی ایک دروازے پر آپ کو لے آئے اور کہا دیکھیے وہ جنت، نگرانوں کو بلایا، دروازہ کھلوایا، ہوائیں تازہ خوشبوئیں آپ کو لگی تو کہا یار دوست اندر جانے کو دل کر رہا ہے، پہلے دروازے پر کھڑا ہو کر دیکھا اور پھر کہا دوست میرا تو اندر جانے کو دل کر رہا ہے، کہا چلیں جائیں پھر چکر لگا کے آجائیں، پھر واپس چلتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام اندر داخل ہو گئے، اب اندر داخل ہوئے تو باہر سے اسرائیل آوازیں مار رہے ہیں، اللہ کے نبی دوست آؤ نا، باہر تشریف لائیے نا، کہا میں تو نہیں آتا، کہا آئیے جناب، کہا میں تو نہیں آتا، کہا جناب آپ نے کہا تھا کہ جنت میں دیکھنا ہے بس گھومنا ہے تو وہ ہو گیا نا، کہا میں تو نہیں آتا، چاہو تو میرے ساتھ وہ لفظ کا میں ترجمہ ماحولیاتی کرنے لگا ہوں، کہا میں نہیں آتا چاہو تو مناظرہ کر لو، میں نہیں آتا چاہو تو مناظرہ کر لو، یعنی میرے نہ آنے پر میں دلیل دیتا ہوں کہ میں نے نہیں آنا، آپ دلیل دیں کہ آپ کو آنا ہے، یہ مخاصمے کے الفاظ ہیں، لیکن میں نے وہ مانوی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے میں نے کہا کہ مناظرہ کر لو۔ اسرائیل کہنے لگے اللہ سے پوچھتے ہیں، کہا اللہ تعالیٰ میرا دوست کہہ رہا مناظرہ کر لو، میں کہہ رہا ہوں جنت سے باہر آئیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنت سے باہر نہیں آنا، کہہ رہے ہیں مناظرہ کر لو۔ رب کائنات کہا کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر لیں پھر مناظرہ۔ اب پہلا بیان جاری ہوتا ہے حضرت ادریس پیغمبر کا کہ میں نے جنت سے باہر نہیں آنا، میری دلیل کیا ہے؟ اب کہنے لگے کہ رب کائنات نے کہا تھا نا کہ ہر ایک کو مرنا ہے، تو ایک بار ہو نہیں گیا؟ اور پھر رب کائنات نے کہا تھا کہ ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو دوزخ پر وارد ہونا ہے، تو میرے دوست بتا کیا ہو رہے گیا؟ کہا ہو گیا ہے۔ کہا کہ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو رب کائنات نے کیا وعدہ نہیں فرمایا تھا وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جو ایک بار جنت میں گیا تو نکالا نہیں جائے گا، کیا وعدہ نہیں فرمایا؟ کہا فرمایا ہے۔ پھر اب اسرائیل علیہ السلام چپ کر گئے۔ اب ظاہر ہے کہ تینوں باتیں قرآن حکیم کے مطابق تھیں۔ بھئی خیال نہ کرنا کہ قرآن تب کہاں ہوتا تھا، قرآن اللہ کا کلام ہے، تھا تو صحیح نا، اترا آج حضور رحمت عالم پر، تھا تو صحیح، قرآن تھا تو صحیح، اللہ کا کلام تھا تو صحیح، رسائی انبیاء کی تھی تو صحیح، لیکن وہ اترا بات میں رسول پاک علیہ السلام پر قرآن کا ہونا اور شے ہے اور زمانوں کے حساب سے اترنا یہ اور شے ہے۔ اب جب حضرت اسرائیل چپ کر گئے تو
اللہ کی طرف سے آواز ہے ہمارا پیغمبر جیت گیا ہے اور یہ آپ جنت سے باہر نہیں نکلیں گے. یہاں تک تفسیر بنتی ہے اس جملے کی. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, ہم نے ادریس کو بڑے اونچے مقام پر فائز فرما دیا ہوا ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اچھا, اس میں سے بعض حصے آپ نے پہلے سنے تھے لیکن بعض نہیں سنے تھے. بالکل آخری حصوں کا کلام رہ گیا میرے پاس. وہ یہ کہ جب اسرائیل علیہ السلام کی یہ خبر فرشتوں تک پھیل گئی کہ ادریس علیہ السلام ایسے جنت میں گئے پھر نکلے نہیں ہیں, تو ایک فرشتے نے اللہ سے اذن طلب کیا کہ ہم نے کچھ بات کرنی ہے اے میرے رب. تھی یہ فرشتوں کی میٹنگ اپنے مقام پر, رائے مشترکہ تھی, لیکن آخر بات تو کسی ایک نے کرنی تھی. اے اللہ تعالی ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اچھا بھی کیا بات کرنی ہے؟ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اے میرے اللہ, تو نے ہمیں ہزاروں سال ہو گئے پیدا فرمایا, ہم نے ایک لحظہ برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی, ہمیشہ عبادت ہمیشہ عبادت ہمیشہ عبادت ہمیشہ عبادت ہزاروں سال سے. اور ادریس علیہ السلام جیسے ہم کم وقت کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں ابھی کل آئے, ظاہر فرشتوں کے مقابلے میں تو عمر شریف بڑی کم ہے, ابھی کل آئے, تھوڑی دیر کے لیے آپ نے دنیا میں بھیجے اور ہم سب سے پہلے جنت میں. اے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راز سمجھ نہیں آیا ہے, ہم اتنے ہزاروں سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے, اور ادریس علیہ السلام ابھی کل جیسے جملہ محاوراتی جملہ ابھی کل آئے تو ہم سے پہلے جنت میں. اللہ رب العالمین کا بیان کتنا لطیف ہے, کتنا خوبصورت ہے. میں جیسے یہ کہوں کہ فرشتوں کے دل ٹھنڈے ہو گئے اللہ کی جواب سے. فرشتوں کے دل اللہ ہے نا, رب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں تمہیں پتہ ہے کہ جنت والا جنت میں جا کر کوئی پھل کھائے تو جیسے اس کا کلیجہ ادھر ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کی روح کو تسکین ہوتی ہے, تو میں نے اپنی تسبیح کو تمہارے لیے جنت کا پھل ہی تو بنا دیا ہوا ہے. تمہیں بھوک نہیں لگتی, تم نے سیب کھانا ہی نہیں ہے, تم نے وہ پانی پینا ہی نہیں ہے, دودھ تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں وہ ساری لذتیں کبھی سبحان اللہ کہنے میں مل جاتی ہیں, کبھی اللہ اکبر کہنے میں مل جاتی ہیں, کبھی الحمدللہ کہنے میں مل جاتی ہیں, کبھی سر جھکانے میں مل جاتی ہیں, کبھی قیام میں وہ لطافتوں کے احساس تمہارے وجود میں اتار دیے جاتے ہیں. تو جس کو ہم نے جس شے کے لیے پیدا کیا, انسانی ضرورت ہے, وہ خوش ہوتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, سونگھتا ہے, دیکھتا ہے, اس کی روح کو تسکین ہوتی ہے. ہم نے انہیں تو اس لیے جنت میں بھجوا دیا ہوا ہے, اور تمہارا جنت سے اس طرح کا تعلق تو نہیں ہے جس طرح کا تعلق انسانوں کا ہے. تم سبحان اللہ کہو تمہاری یہی جنت ہے, تم الحمدللہ کہو تمہاری یہی جنت ہے, تم اللہ اکبر کہو تمہاری یہی جنت ہے. فرشتوں نے جب یہ جواب سنا تو کہنے لگے اللہ تو نے جو مقام عطا فرمایا ہے ہم اسی پر راضی ہیں, ہم بڑے خوش ہیں, ہم خوش ہیں, سبحان اللہ ہی کہتے رہیں گے, اللہ اکبر ہی کہتے رہیں گے, اور اسی فضیلت پر ہمیشہ شاداں اور فرحاں رہیں گے. اے میرے اللہ تعالیٰ تیرے بندوں نے آج 15 منٹ تیرے گھر میں زیادہ دیے ہیں, ان سب کو جنت عطا فرما دے. یہ تیرے پیار میں رکے رہے, تیرے محبوب کی باتوں کے سننے کی خواہش میں یہ رکے رہے. اے میرے اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر سعادت مندی عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل مغرب کی